علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اقتصادی مسائل۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب لائک کر شیئر کر دیں۔ اقتصادی خوشحالی کو انسانی زندگی میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ معاشی طور پر خوشحال قوموں میں کئی ایسی اخلاقی برائیاں نہیں ہوتی جو مفلس اور غریب قوموں کا ورثہ ہیں۔ معاشی ترقی ہی سیاسی قوت و استحکام کی ضامن ہے۔ اس لیے اسلام نے فرقہ و فاقہ کے خلاف باقاعدہ جہاد کا اعلان کیا ہے، تاکہ وہ انسان کے عقیدہ، اخلاق و کردار، عائلی زندگی اور اجتماعی زندگی پر اثر انداز ہو کر کوئی خطرناک صورتحال پیدا نہ کرے۔ اس لیے اسلام نے یہ اہتمام کیا ہے کہ اسلامی ریاست کی حدود میں رہنے والے انسان کی بنیادی ضروریات زندگی کی تکمیل کی جائے۔ یہ اہتمام اس درجے تک ہونا چاہیے کہ کوئی فرد ان ضروریات سے محروم نہ رہے۔ ان بنیادی ضروریات میں غذا، لباس، مکان، علاج اور تعلیم شامل ہے۔ اسلام نے فقر و فاقہ کو ختم کرنے اور انفرادی و قومی معیشت کے استحکام کی طرف بار بار توجہ مبذول کرائی ہے۔ ترجمہ ہے: جب نماز ادا کر لی جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا: اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق اختیار نہیں رکھتے۔ زمین پر غذاؤں کے خزانے رکھ دیے 4 دن میں جو مساوی ہیں تلاش اور جستجو کرنے والوں کے لیے۔ اور کتنے اور لوگ ہیں جو پھرتے ہیں ملک میں اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی کہ رزق تلاش کرتے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: فرائض کی ادائیگی کے بعد حلال رزق کمانا فرض ہے۔ فجر کی نماز پڑھ کر طلب رزق سے غافل ہو کر سو نہ رہو۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو صرف غم روزگار سے ڈلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: تم میں سے کوئی شخص بھی طلب رزق کی جدوجہد میں پست ہو کر نہ بیٹھ جائے، پھر یہ کہنے لگے کہ میں متوکل ہوں، کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ آسمان سے سونے چاندی کی بارش نہیں ہوتی۔ اسلام دولت مندی کو بشرطے کہ حلال ذرائع سے ہو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت قرار دیتا ہے، اور فقر و فاقہ کو ایک ایسی مصیبت اور اللہ تعالیٰ کا عذاب کہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ بلا شبہ فقر و فاقہ انسان کے عقیدہ اور ایمان کی آزمائش ڈال دیتا ہے، خاص طور پر وہ تنگ دستی۔ اس کے پہلو بعض لوگ بے حد مالدار ہوں اور بیچارہ غریب اور تنگ دست ہو تو محنت مزدوری کر رہا ہو اور سرمایہ دار بیکار بیٹھا ہو۔ ایسے حالات میں فقر و فاقہ انسان کو کائنات کی خدائی تنظیم کے حکمت کے بارے میں اور دولت کی خدائی تقسیم کے مبنی پر انصاف ہونے کے بارے میں شک و شبہ میں ڈال دیتا ہے۔ فقر و فاقہ اخلاق و کردار کے لیے بھی کچھ کم خطرناک نہیں، اور کسی غریب اور تنگ دست کو اس کی بدحالی اور محرومی بعض دینی اور دنیاوی معاملات میں غیر شریفانہ اور اخلاق سے گرا ہوا رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ معدے کی آواز ضمیر کی آواز سے زیادہ طاقتور ہے۔ ایک قرض دار پر اس کا قرض اخلاقی اعتبار سے کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ اس زمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جب کوئی شخص قرض لیتا ہے تو وہ بات کرنے میں جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ فقر و فاقہ انسان کے فکر و فہم کی صلاحیتوں کو بھی مفلوج کر دیتا ہے۔ ایک تنگ دست آدمی جسے اپنے اہل و عیال کی ضروریات زندگی میسر نہیں، کس طرح گہری بات سوچ سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
جس کے گھر میں آٹا نہ ہو اس سے مشورہ مت طلب کرو، کیونکہ وہ شخص پریشان بے کر ہوتا ہے، اس کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آج تک اتنا ہی،